کہ آج ہمارے مہمان آ رہے ہیں جی بہت دور سے. آپ کو بتا ہی دیتے ہیں کہ سعودی عرب مدینہ سے جناب ہمارے مہمان آ رہے ہیں عبدالعلیم صاحب. ولاگ اگر آپ نے دیکھے ہوں گے مدینہ کے ان کے زبیر ریاض صاحب کے, تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ ایک ولاگ کیا تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس ایک چیز آپ کو مزید بتاؤں گا کہ عبدالعلیم صاحب کی جو ایک ویڈیو جناب وائرل ہوئی تھی, شیخ سدیس جو امام کعبہ ہیں, اور پتہ ہے انہوں نے تلاوت بھی سنی تھی ان سے. ویورز کی بھی ریکویسٹ ہے, بلکہ میں نے انہیں پہلے بھی انٹرو میں بولا کہ ہمیں بھی تھوڑا سا اپنی آواز میں جناب سدیس صاحب کی ضرور ذرا تھوڑی سی صورت سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں عمیر بٹ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی دن میں حاضر ہوں. ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویورز آج کا ولاگ کہہ لیں کہ یہ جو ہم نے فون لیا تھا آئی فون 16 پرو, اس سے ہم بنا رہے ہیں. لیکن آج کا ولاگ جو بڑا اسپیشل ولاگ ہونے والا ہے وہ اس طرح کہ آج ہمارے مہمان آ رہے ہیں جی بہت دور سے. آپ کو بتا ہی دیتے ہیں کہ سعودی عرب مدینہ سے جناب ہمارے مہمان آ رہے ہیں عبدالعلیم صاحب. آپ نے اگر میرے پرانے ویورز ہیں اگر آپ, تو آپ نے ولاگز دیکھے ہوں گے. مدینہ میں ہمارے ساتھ رہے تھے وہ, اور کافی زیادہ انہوں نے ہماری زیارتیں بھی کروائی تھی اور ہماری خدمت بھی بڑی کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم جاگنگ ٹریک پہ گئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا سائیکل بھی ہمیں علیم صاحب نے دی تھی. اس کے بعد پھر جناب علی ان کا جو گھر ہے وہ بڑی خوبصورت جگہ پہ ہے. میں نے وہاں پہ آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایسا گھر اللہ تعالیٰ سب کو دے کہ ایک سائڈ پہ مسجد قباء, ایک سائڈ پہ مسجد جمعہ, اور احد کے پہاڑ بھی نظر آتے تھے ان کی چھت سے, اور مسجد نبی بھی نظر آتی تھی. بڑا خوبصورت ماشاءاللہ اچھی لوکیشن پہ ماشاءاللہ وہ رہتے ہیں. تو آج جناب ہم اسپیشل آ رہے ہیں ہمارے پاس, ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ایک دوست ہیں جی, وہ بڑی فرمائش کر کے لے کے آئے ہیں ساتھ, بلکہ ان سے ریکویسٹ کر کے لے کر آئے ہیں. کہتے ہیں جی آپ بٹ صاحب وہ آپ کی طرح ہی بالکل ہم شکل ہیں. تو آج کا ولاگ بڑا اس حوالے سے بڑا اچھا ہونے والا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں. میں بھی ایکسائٹیڈ ہوں کہ جی میری ہم شکل والا کون سا بندہ آ رہا ہے. تو اور ویورز بھی ہیں میرے. مزے کی بات یہ ہے کہ میرا ریگولر ویورز بھی ہیں, میری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں. اتفاقاً انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا تو واٹس ایپ کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں. تو جناب اب کچھ ہی دیر میں آنے والے ہیں. پھر انشاءاللہ جیسے ہی وہ آئیں گے ان سے گپ شپ کریں گے, اور بڑا اچھا ولاگ ہوگا. پورا ولاگ دیکھنا ہے آپ نے. تو بس اب کچھ ہی دیر میں آنے والے ہیں, پھر آپ کی انشاءاللہ ملاقات کرواتے ہیں. لیں جی فائنلی کال مجھے آ گئی ہے. پائر اب ریسیو کرنے جا رہے ہیں ہم عبدالعلیم صاحب کو. اور ایک چیز اور بتاتا چلوں آپ کو کہ آپ نے ولاگ اگر آپ نے دیکھے ہوں گے مدینہ کے ان کے زبیر ریاض صاحب کے, تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ ایک ولاگ کیا تھا جس پہ انہوں نے بڑی اچھی تلاوت کی تھی. قاری سدیس صاحب جو امام کعبہ ہیں, ان کی یعنی کہہ لیں کہ آواز میں, اور امام شریم جو ہیں ان کی آواز میں جناب آج ہم بھی اپنے بلاگ کے توسط سے آپ کو تلاوت بھی سنائیں گے ان کی. اگر وہ ان کا گلا وغیرہ ٹھیک ہوا تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ ضرور وہ میری جو یہ ریکویسٹ ہے وہ پوری کریں گے. تو بڑے ہی اچھے اور نفیس بندے ہیں جی. اب جلدی سے جا کے ان کو ریسیو کرتے ہیں اور لے کر آتے ہیں. تو آپ نے بلاگ پورا دیکھنا ہے, تو آئیے اب چلتے ہیں. لیں جناب علیم صاحب آ چکے ہیں باہر, تو ان کو لینے جا رہے ہیں جی ہم. یہ آ گیا جی گیٹ, اور بس جی سامنے آ رہی ہے ان کی گاڑی. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہے. مرحبا بكم. اور سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ویورز الحمدللہ ہم نے ریسیو کر لیا جی عبدالعلیم صاحب کو, جو کہ مدینہ پاک ریاض الجنہ میں ماشاءاللہ یہ ہوتے تھے, اور ابھی بھی ماشاءاللہ مسجد نبی میں ہی اپنی جو سروسز ہیں وہاں پہ دے رہے ہیں, اور کسی تعریف کے محتاج نہیں. ماشاءاللہ بڑے ہی نیک اور بڑے نفیس بندے ہیں جی. آپ کو ملاقات بھی کرواتے ہیں. یہ جی ہمارے عبدالعلیم صاحب ہیں جی. علیم صاحب اپنے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں جی ہمارے ویورز کو. میں نے تو کافی آپ کا ذکر کیا ہے. بس جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے. ہاں. آپ کی مہمان نوازی اور آپ کی محبت کا بہت شکریہ. آپ نے مجھے بہت آنر دی, اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ محبت جو ہے جنت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معیت میں ہم سب کو اکٹھا کر دے. یہی انسان کی کامیابی ہے. اور میرے لیے بھی ایک سرپرائز تھا کہ آپ کے دوست ماشاءاللہ, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی تھی کہ میں علی بھائی کو بھی جانتا تھا,
اور انڈیویجولی آپ کو بھی جانتا تھا. ٹھیک ہے. تو جب کہ آپ ایک شہر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو نہیں تھے جانتے. نہیں جانتے تھے، بالکل نہیں ایسا جانتے ہی تھے. تو ایسا پھر ہی. میں نے ایک دل میں خواہش کا اظہار کیا کہ آپ دونوں کو اکٹھا کریں, اور یقین کریں میں دیکھ کے تو ایک دفعہ تھوڑا سا نا مجھے لگا بس آپ کی آواز تھوڑی باریک ہے اور علی بھائی کی آواز تھوڑی موٹی ہے, باقی سیم ٹو سیم فیس ٹو فیس جو ہے نا آپ سیم لگتے ہیں. جی جی, علی بھائی سے بھی ہم انشاءاللہ ملاقات ابھی کرواتے ہیں اپنے ویورز کی. لیکن علیم صاحب آپ نے تھوڑا سا یہ بتانا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے تعلیم بھی ماشاءاللہ مسجد نبی میں ساری حاصل جی کی ہے. الحمدللہ میں اپنی تعلیم یہاں سے مکمل کی درس نظامی کی, اور اس کے بعد میں نے ایکولنس لیٹر جو ہے نا ایم اے عربک اور ایم اے اسلامیات کا وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں نے ایم فل میں ایڈمیشن لیا یو ایم ٹی سے, یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی. کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے مجھے آفر آئی تھی سعودی عرب کی نا خادمین کی. میں نے بڑی خوشی سے یہ اس آفر کو ایکسیپٹ کیا, تو پھر میں سعودی عرب چلا گیا الحمدللہ. پہلے 5 مہینے میں نے مکہ مکرمہ میں گزارے, اور جب کرین کا واقعہ ہوا تھا تو وہ میری آنکھوں کے سامنے تھا. میں نے اس موقع پر یہ عرب لوگوں کو دعائیں کرتے دیکھا اپنے سامنے, اور ایسا قیامت والا منظر تھا. تو یہ دعائیں کر رہے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی بیت اللہ. مجھے آج بھی ان کے الفاظ یاد ہیں کہ ایسے ہاتھ اٹھا کے ایسے مانگ رہے ہیں شہادت اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کہ ہمیں یہ شہادت کی موت یہاں پہ نصیب فرما. کیوں یہ چیدہ ایسے زندگی میں کبھی ایسے واقعات نمودار ہوتے ہیں کہ انسان طواف کر رہا ہو وضو کی حالت میں, احرام پہنا ہو, اور طبعی موت بہت سارے لوگوں کو بگدڑ کی وجہ سے یا جو ہارٹ پیشنٹ ہے سانس رک گیا, یعنی طبعی موت آ جانا یہ ایک معمول کی چیز ہے. لیکن ایک شہادت کی موت وہاں پہ آئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی موت جو عمرہ کرتے ہوئے احرام کی حالت میں ہو اس کے لیے جنت کی بشارت بھی سنائی ہے. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. اس کو احرام کی حالت میں ہی دفن کر دو. جو عمرہ کرتے ہوئے فوت ہوتے ہیں نا تو ان کے سر میں کپڑا نہیں ڈالا جاتا, ان کی دوسری ڈیڈ باڈی میں فرق رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سے نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب یہ اس کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی یہ تلبیہ پڑھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ خوش قسمتی والی موت جو ہے ہر ایک مسلمان کو دے. جی مسلمان کو دے. تو اس موقع پر جو ہے کیا کہ کرین کا حادثہ ہوا میرے سامنے, جی جی, اور ہم نے اس آپریشن میں خود حصہ لیا. تو اللہ کی قدرت کو بڑے قریب سے دیکھا. تو 2015 کا حج کیا جب وہ مینا میں حادثہ ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دیکھنے کا موقع ملا. اللہ کی نشانیاں قدرت ہیں, اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ہمیں اپنی اصلاح اور اپنی توبہ کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو موقع دیا کہ ریاض الجنہ مکہ سے پھر آپ مدینہ. ہاں بالکل. اس کے لیے یہ کہ حج کرنے کے بعد کمپنی کی طرف سے آرڈر آیا کہ ان کی ٹرانسفر جو گروپ تھا نا پورا 250 لڑکوں کا, تو ہماری ٹرانسفر مدینہ منورہ میں ہوگی. وہاں پر جا کے 1 مہینہ مجھے تھوڑی سی مشکل پیش آئی. اس کے فوراً بعد میرا ایڈمیشن ہو گیا, کیونکہ حج کے بعد کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں, اور میرا کیونکہ لیٹ ایڈمیشن ہوا تھا, کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی. تو میں نے وہاں جا کے عربک میں اپنا انٹرویو دیا, کیونکہ یہاں سے پڑھ کے گیا ہوا تھا. باقاعدہ میں یہاں پہ ایک اسکول میں عربک ٹیچر بھی تھا. تو اللہ کا شکر ہے والدین کی دعائیں تھیں, میرا وہاں پہ ایڈمیشن ہو گیا. اور ایڈمیشن ہونے کی وجہ سے پھر میری جاب جو ہے وہ بھی ایک اچھے آفس میں شیخ سدیس کے سیکٹری کے آفس میں میری لگی تھی. تو میں نے تقریباً 8 سال جو پروٹوکول کا آفیسر ہے وہاں پہ ایز اے ٹرانسلیٹر میں نے الحمدللہ وہاں پہ کیا. اور ماشاء اللہ آپ کو قرات بھی جناب سدیس صاحب کی آواز میں انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے, لیکن آگے جا کے. تو ابھی انشاءاللہ جی ان سے مزید باتیں کریں گے, لیکن ابھی انہوں نے ہم شکل سے ہمیں ملوانا ہے, اور آپ کو بھی ہم ملوائیں گے, تو وہ بھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد. لیکن آج سے پہلے ہم اپنے جو چھوٹے سبسکرائبرز آئے ہیں آپ کے ساتھ ان سے ملاقات کرواتے ہیں. یہ جی ہمارے چھوٹے سبسکرائبر ہیں, اور نام بتانا جی آپ نے سب سے پہلے. حشام بن علی ماشاء اللہ, اور یہ جی طلحہ بن علی ماشاء اللہ. اور یہ جناب ہمارے بلاگز ریگولر دیکھتے ہیں, ایسا ہی ہے جی. کچھ بھی پوچھیں اپنے بارے میں وہ بتائیں گے. یہ دیکھ لیجیے, وہ کہتے ہیں میرے بارے میں کچھ بھی پوچھیں گے تو یہ سارا ان کو پتہ ہے جی, کب ہم نے گاڑی لی ہے, کب ہم نے موبائل لیا ہے, کہاں لیا ہے, قربانی کا جانور کتنے کا لیا ہے, ہمارا گھر کدھر ہے, سب کچھ پتہ ہے. جہاں ایسا ہی ہے جی. سارا اتنے زیادہ شوق سے دیکھتے ہوئے بلاگ یار, ہمیں تو آج پتہ چلا ہے یار آپ ہمارے اتنے ماشاءاللہ کیوٹ سبسکرائبر ہیں جی یہ ماشاء اللہ. تو یہ جی آپ کو چھوٹے جو ہمارے سبسکرائبر ہیں ان سے ملوایا ہے. ابھی انشاءاللہ بات چیت ہوتی رہے گی. ویورز ایک چیز آپ کو مزید بتاؤں گا کہ عبدالعلیم صاحب کی جو ایک ویڈیو جناب وائرل ہوئی تھی, شیخ سدیس جو امام کعبہ ہیں
और पता है उन्होंने तिलावत भी सुनी थी इनसे, तो इनको खुद नहीं था पता कि किस तरह वो वायरल हो गई। तो माशाल्लाह आज वही जनाब अब्दुल हलीम साहब हमारे साथ हैं और मदीना से हमारे पास आए हैं, आपको पहले भी बताया है, तो वो वाक़या हमसे सुनते हैं। ये हलीम साहब बताइएगा वो क्या वाक़या हुआ जी वो वाला। देखिए जी, शेख सुदेश जब आते हैं ना मदीना, जी जी तो वो सब ऑफिस में ना विज़िट करते हैं कि कौन किसकी क्या कारकर्दगी है, कौन हाजिर है, मौजूद है, ड्यूटी पे कर रहा है कि नहीं। जी जी तो 2-3 मिनट पहले मुझे अचानक पता चला है, हमारे स्टाफ के जो सऊदी लोग हैं उन्होंने कहा कि शेख सुदेश का भी यहाँ विज़िट होगा, तो हम आपका भी तारुफ उनको करवाएंगे। तो मेरे लिए एक बड़ी कहने का सरप्राइज़ था। जी जी तो फिर जब हमारी मुलाकात हुई तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हम मुलाकात में क्या बात करेंगे। अच्छा तो फिर मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि शेख अना उरीदु अक़रा अलैका तिलावा बितक़लीद। तो कहते बड़े खुश हुए, कहते हैं तफ़द्दल तफ़द्दल, यानी उन्होंने खुशी का इजहार जी, जी, किया करते हुए वेलकम किया और कहा कि आप तिलावत करें। तो तिलावत भी आप अगर वो वीडियो देखें तो वो तिलावत दरमियान से स्टार्ट हुई थी, जी जैसे यानी कोई इरादा नहीं था उसका कि हम तिलावत करेंगे। बिल्कुल तो एक अचानक हुआ। हाँ बिल्कुल अचानक एक सऊदी खड़ा था, उसने तिलावत के दौरान ही अपना मोबाइल निकाल कर वीडियो बनानी शुरू की। अच्छा तो और वो वायरल हो गया। वायरल हो गई। मैं कहता हूँ कि ये सादत व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, अल्लाह के हाथ में ही इज़्ज़तें हैं। बेशक वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन, अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन के लिए इज़्ज़तें हैं सारी की सारी। बेशक अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इज़्ज़तों के साथ रखे, ईमान की सलामती और आफ़ियत के साथ रखे जी और हर तरह के शर से हम सबको महफूज रखे। आमीन आमीन। तो सर मेरे व्यूवर्स की भी रिक्वेस्ट है, बल्कि मैंने उन्हें पहले भी इंट्रो में बोला कि हमें भी थोड़ा सा अपनी आवाज़ में जनाब सुदेश साहब की ज़रूर ज़रा थोड़ी सी सूरत सुना दें। चलो ठीक है, बस आपकी फरमाइश पे हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। जी जी जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। माशाल्लाह जी जज़ाकल्लाह, मज़ा आ गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका अलीम साहब के आप आए हैं और आपने बड़े यानी जनाब बड़ी रिक्वेस्ट की थी और अलीम साहब ने हमारी रिक्वेस्ट पूरी की और आज हमारे साथ हैं माशाल्लाह। और मैं एक चीज़ और बताता जाऊँ कि जब मदीना जब भी मैं गया हूँ, अलीम साहब जनाब सिर्फ मेरा नहीं जितने भी हाजी वहाँ पे आते हैं उनके लिए पेश होते हैं जी वहाँ पूरी पे। टीम का ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। थोड़े सारे लोग गए हैं वहाँ पे, बहुत सारे जो भी यहाँ से गया सियालकोट से गया, तो अलीम साहब उनके लिए जनाब दिन रात 24 घंटे सर्विस देते थे सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। ये हमारा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह की बेशक। ज़ात तौफीक देते हैं तो ही मुमकिन होता है। बेशक अल्लाह की ज़ात को पता है कि मेरे मेहमान हैं, बेशक। तो उनकी खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है हमें। बिल्कुल। तो हम जो है ना रिश्तेदारियाँ और ताल्लुक़दारियाँ ये सब चीज़ें बाद में देखते हैं। बेशक सबसे पहले अल्लाह का मेहमान कोई अननोन बंदा भी है ना, उसके साथ भी हमने ऐसे ही पेश आना है जैसे हम अपने सगे करीबी रिश्तेदारों के साथ या दोस्त अहबाब के साथ पेश आते हैं। तो अल्लाह ताला ये इबादत और ये नेकी अपनी बारगाह में कबूल कर रहे हैं। आमीन जी और हम आमीन। दूसरे साथियों को भी तौफीक दे, जी। ये रग़बत दिलाने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। अल्लाह जी। ताला हमें रियाकारी से महफूज रखे। बिल्कुल जी आमीन। और मैं यहाँ पे मैसेज दूंगा जी, मैं अक्सर अपने लाइव स्ट्रीम में और अपने व्लॉग में जब भी मक्का या मदीना जाता हूँ एक जिक्र करता हूँ जी, मैं वहाँ पे लोग जब भी जाते हैं तो अपना उम्रा या हज ख़राब कर देते हैं सिर्फ इन्हीं चक्रों में कि हमें पैकेज महंगा मिला है, हमें सस्ता मिला है, हमें रिहाइश दूर मिली है, करीब मिली है। मैं कहता हूँ जब आप जाते हैं ना तो समझ लें कि हम अल्लाह के मेहमान हैं, और जब अल्लाह ने आपको जहाँ रखा है समझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सबसे यानी ये कहने कि शुक्र करना चाहिए कि आप उस जगह पहुँच गए हैं जहाँ अल्लाह ताला का घर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। आपकी बात को सेकंड करते हुए कि जिस मकसद के लिए जाते हैं ना वो है इबादत में इखलास। बेशक। तो जब हम इस तरह के वो शिकवे शिकायत आगे करते हैं ना तो फिर इबादत में खुलूस पैदा नहीं होता। यस तो एग्जैक्टली। इसलिए ये चीज़ों को एक आसानी हैसियत देते हुए और दूर करते हुए जिसने जो ज़्यादती की है किसी के साथ भी वो अल्लाह के यहाँ उसका सिला पा लेगा।
لیکن آپ کا جو ٹائم قیمتی ہے نا اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. بے شک ٹھیک بے ہے. شک بہت شکریہ جی. اب جناب فائنلی جو ہمارے علیم صاحب ہمارے اپنے دوست بھی لے کر آئے ہیں جو مجھے نہیں تھا واللہ پتہ ان کا علی صاحب ہے ان کا نام, میرا نام عمیر ہے, لیکن ہم ایسے ہی لگتے ہیں جیسے جی ہم شکل ہیں. تو اب آپ کو دکھاتے ہیں جی, میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ علی صاحب. وعلیکم السلام الحمد للہ. آج جناب ہماری میچنگ بھی ہو گئی ہے کپڑوں کی بھی, یہ بھی بائی چانس ہوئی ہے. یہ بھی بائی چانس ہوئی ہے جی. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اگر پہلے پتہ ہوتا تو ہم نے آپ کی کیپ بھی بلیک کلر کی کروائی. تو بڑی خوشی ہوئی ہے جی سر آپ سے مل کے. اور جو بچے آپ کو میں نے چھوٹے جو ہم نے سبسکرائبر دکھائے ہیں ان کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ. اور کوئی مجھے نہیں پتا تھا, یہ جناب اب بھی پتہ لگا تھا کہ جی یہ بڑے میرے سبسکرائبر اور ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں بڑے شوق سے. علی صاحب اتنے شوق سے نہیں دیکھتے جتنے ماشاءاللہ بچے دیکھتے ہیں. بہت شوق سے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب جی ہمارا چینل جو ہے اب ماشاءاللہ گرو نہیں ماشاءاللہ دوڑنے لگ گیا ہے. اب ہمارے ساتھ عبدالعلیم صاحب بھی آ گئے اس چینل میں. اور کل میں یقیناً جب میں نے موبائل لیا نا جی میں نے دعا یہی کی تھی, میں کہ یا اللہ اب جو نیا بلاگ آئے گا نا تو اچھا, میں نے کل دعا کی ہے کہہ رہا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں آج فون آیا اور آپ سے ریکویسٹ کی اور فرسٹ ویڈیو جی اس موبائل سے آپ کی بنی ہے جو ہے. تو اللہ تعالیٰ مبارک کرے جی ہمارا آنا ملنا یہاں پہ. اور بہت بہت شکریہ آپ کی آپ کا. چاہت کا شکریہ, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر جی. تو اس طرح دوستوں کو ملنا چاہیے جی. ہم آپ کو جی ایڈوانس میں پھر آپ کو بولیں گے. اور میں نے پہلے انٹرو میں بتایا کہ ماشاء اللہ علی صاحب کا جو گھر ہے مسجد قباء اور مسجد جمعہ کے درمیان میں واکنگ ڈسٹینس پہ. اور جب دل کرے مسجد نبی چلے جائیں, بہت کے پہاڑ نظر آتے ہیں. اور بلاگ میں سارے میں دکھائے بھی تھے علی صاحب. اور ان کی ونڈو سے جناب جو گھر کی ونڈو سے جناب مسجد قباء کا جو نظارہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سب کو دکھا. میرے خیال سے تقریباً 1/2 کلومیٹر پہ. یس اور وہ پورا بازار ہی بنا ہوا ہے. بہت ہی زبردست ہے. جی جی. تو اب جناب آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ اور آپ دوستوں کا بھی بہت بہت شکریہ جی. اب ڈنر کا بھی ٹائم ہے, چلا ڈنر کر کے پھر ہم لانگ. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, آپ کے مزاج میں وہ سملر چیزیں ہیں, سیم چیزیں ہیں. جیسے آپ کوکنگ کا شوق رکھتے ہیں, علی بھائی کوکنگ کا شوق رکھتے ہیں ماشاءاللہ. کسی دن کمپٹیشن کروا لیں گے. کسی دن کمپٹیشن کا ویلا ہو جائے. ہم حاضر ہیں ایسے آپ کے آپ کے. بہت شکریہ جی. اب آپ سے اجازت چاہوں گا. آج کا بلاگ یہی اینڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں, آباد رہیں. ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.